اس زمانے کا مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ اگر مسلمان دنیا کے فنون اور جہل کے پڑھنے میں پیچھے رہ گیا اور مسلمان مالی حیثیت سے پیچھے رہ گیا تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا، جبکہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعداد سے اور استعداد سے کبھی غالب نہیں آئے، ہمیں اللہ نے ہمیشہ جو غلبہ دیا ہے کفر پر وہ صرف دین پر غلبہ دیا ہے۔ سوچیے آپ، اس زمانے میں مسلمان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے جہل کے پڑھنے میں پیچھے رہ گئے۔ ہاں سوچو صحیح، کتنی غلط سوچ مسلمان کی ہے۔ ساری بات کا میرا خلاصہ وہی ہے کہ جو کائنات کے نظام کائنات سے جوڑتے ہیں وہ بیچارے مسلمان مادی چیزوں میں اور دنیا کے جہل جس کو فن کہتے ہیں یا جس کو آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، مسلمان اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تاکہ غیروں کا مقابلہ کر سکے، اور یہ بات حق ہے۔ جس چیز سے اللہ غیروں کو عزت دیتے ہیں اس چیز میں مسلمان کے لیے اللہ کے یہاں سے ذلت کا فیصلہ ہے، اور جس چیز میں اللہ نے مسلمان کی عزت دی ہے اس میں کافر کے لیے رکاوٹ بننے میں اس کے لیے ذلت کا فیصلہ ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمان غیروں کے راستوں میں ان کی وقتی عزتوں کو دیکھ کر ان کی راستوں میں ان کے طریقوں میں عزت تلاش کر رہا ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر ہم نے وہاں عزت تلاش کی جہاں اللہ نے ہمیں ذلیل کیا تھا تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کریں گے۔ ہم نے ایک بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب مومن سے کسی صغیرہ گناہ میں، چھوٹے گناہ میں، کبائر تو بہت بڑی چیز ہے، صغائر میں بھی اگر مومن غلط قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ فوراً سزا دے گا، فوراً بہت جلدی۔ مومن تو اللہ مہلت نہیں دیتا، اللہ مومن کو مہلت نہیں دیتا۔ مومن کو مہلت دینا ایسا ہے جیسے اپنے بیمار کو بدپرہیزی کا موقع دینا۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ مومن کو ایسا ہے جیسے اپنے بیمار کو بدپرہیزی کا موقع دینا، اسے کہتے ہیں مومن کو مہلت دینا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا سے اور مال سے اس طرح بچاتے ہیں اس طرح تمہیں کوئی آدمی بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ آپ پڑھیے روایت کیسے ہے؟ اللہ مومن کو دنیا اس طرح بچاؤ اس طرح تمہیں کا کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھو پانی اس کو نہ لگے، اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا سے بچاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس بیمار کے لیے جتنا مضر پانی ہے اس مومن کے لیے دنیا اتنی زیادہ مضر ہے۔